بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تمام ناظرین کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب، انسان کی ترقی اور خوشحالی انسان کا ہمیشہ سے خواب رہی ہے۔ جب وہ انتہائی جہالت کے زمانے میں تھا یا آئس ایج کے دور میں جی رہا تھا، یا اس دور میں تھا جب انسان دنیا میں کپڑے پہننا نہیں جانتا تھا، آگ سے باتیں کرنا نہیں جانتا تھا، اور اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ دنیا میں کوئی ترقی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مہذب پن یا سویلائزیشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تب سے لے کے اب تک انسان بہتر سے بہترین کی تلاش میں پھر رہا ہوا ہے۔ اور اسی کامیابی اور اسی جدوجہد کی ایک کڑی تھی انڈسٹریل ریولوشن، جو 18 اور 19 سینچری کے درمیان آئی، جس کا ایک مین مقصد یہ تھا کہ انسان اپنے لیے ہر وہ چیز تیار کر سکے جو اس کی لائف کو بہتر اور بہترین بنا سکے۔ لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ انسان اپنے ساتھ کچھ پرابلمز بھی لے کر آیا، کچھ پریشانیاں بھی لے کے آیا۔ انہی میں سے ایک اہم اور سنگین پریشانی تھی گلوبل وارمنگ اینڈ دا کلائمیٹ چینج۔ جناب محترم، ہماری زمین کے اوپر ایک گیسوں کا غلاف ہے جس کو ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں۔ اس ایٹماسفیئر کے اندر ایک لیئر موجود ہے جس کا نام ہے CO2 کی لیئر۔ وہ لیئر کیا کرتی ہے؟ زمین کے اوپر جو روشنی آ رہی ہوتی ہے، سن کی ہیٹ آ رہی ہوتی ہے، اس کو ٹریپ کرتی ہے اور اس کو ہمارے لیے فائدہ مند بناتی ہے۔ اب وہ ٹریپنگ اتنی محدود ہوتی ہے کہ وہ ہمیں ہماری زمین کو فائدہ ہی پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے۔ اب ہو یہ رہا ہوا ہے کہ ہماری ہی اپنے کاموں کی وجہ سے اور ہماری ہی کچھ حرکتوں کی وجہ سے زمین کے اندر سے جو گیسیں ریلیز ہو رہی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں گرین ہاؤس گیسز، وہ گیسیں ریلیز ہونے کے بعد ہماری زمین کو گرم سے گرم کرتی جا رہی ہیں۔ اس عمل کو ہم کہتے ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ۔ نائٹرس آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونوکسائڈ، یا اس کے علاوہ میتھین یا اوزون کی کچھ چیزیں یا گیسیں جو ہماری زمین سے ہوا میں جا رہی ہیں، اور پلس کلورو فلورو کاربنز، یہ سب گیسیں وہ ہیں جو ہم کہتے ہیں گرین ہاؤس گیسز۔ یہ سب گیسیں جب زمین سے اوپر کی طرف موو کرتی ہیں تو زمین کی اس لیئر یعنی CO2 کی لیئر میں ہی ٹریپ ہو جاتی ہیں اور اس سے باہر اسکیپ نہیں کر پاتی۔ اس سے ہماری زمین دن بدن گرم سے گرم ہوتی جا رہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں گلوبل وارمنگ۔ سب سے پہلے جناب 1950 کے اندر 1950 کے اندر CO2 کا ریکارڈ ٹوٹنا شروع ہوا تھا، جو انڈسٹریل ریولوشن کے بعد سب سے بڑا مسہیپ تھا۔ اگر ہم گلوبل وارمنگ کی وجوہات دیکھیں تو اس کی دو مین وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ ہے انسانی اور دوسری نیچرل ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق 95% انسانی وجوہات ہے جس کی وجہ سے ہماری زمین گرم سے گرم ترین ہوتی جا رہی ہے۔ جی، ڈیفرنٹ فاسل فیولز کا استعمال کر رہے ہیں، جس میں کوئلہ، نیچرل گیس شامل ہے، جو ہمارے گھروں کو، ہماری فیکٹریوں کو اور ہماری گاڑیوں کو رن کرنے کا کام کر رہی ہے۔ یہ سب گیسیں جب مل کے ہوا میں پہنچتی ہیں تو ہوا کو جا کے آلودہ کر دیتی ہیں۔ جی، پلس اس کے علاوہ ہماری زمین کی آبادی پچھلے 70 سالوں میں 3 گنا بڑھی ہے۔ اس آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے آبادی زیادہ ہوئی، لوگ زیادہ ہوئے، اور زیادہ سے زیادہ ریسورسز کا استعمال ہوا، اور ان کی وجہ سے ہم نے فاسل فیول کا استعمال زیادہ کر دیا، جن کی وجہ سے یہ گیسوں کی ریلیزنگ کا عمل بھی زیادہ ہو گیا۔ گرین ہاؤس گیسوں کے نکلنے کا جو 7% ذریعہ ہے وہ آپ کی AC اور فریج ہے جناب۔ جو اس میں سے گیس نکلتی ہے اس میں CFCs یعنی کلورو فلورو کاربنز ہوتی ہیں، جو جا کے ہوا میں 2 مین کام کرتی ہیں۔ پہلا کام تو کریں گی کلائمیٹ چینج کا، موسم کی تبدیلی کا، گلوبل وارمنگ کی وجہ سے۔ دوسرا کام کریں گی اوزون ڈپلیشن کا، یعنی اوزون جو آپ کی پروٹیکٹیو لیئر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے گرد لگائی ہوئی ہے تاکہ ہمارے اوپر سورج کی مضر شعاعیں نہ پہنچ سکیں، اس کو بریک ڈاؤن کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے۔ آپ اس بات کو ایسا لے لیں کہ جتنا زمین گرم ہوگی اتنا ہی لوگ AC استعمال زیادہ کریں گے، اور جتنا ایئر کنڈیشن لوگ استعمال کریں گے اتنا ہی زمین زیادہ گرم ہوگی۔ مطلب یہ دونوں ایک دوسرے کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، یعنی ایک بڑھے گا تو دوسرا بڑھنے لگ جائے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہماری زمین دن بدن گرم ترین ہوتی جا رہی ہے۔ UN یعنی یونائٹڈ نیشنز کے مطابق 1800 سے لے کے ہر 10 سال میں، یعنی ہر ڈیکیڈ کے اندر زمین کا ٹیمپریچر 0.02 سے لے کے 1 ڈگری بڑھ رہا ہوا ہے۔ سن 2100 یعنی 2100 تک یہ ٹیمپریچر 3.2 ڈگری سیلسیس بڑھ جائے گا، اور یہ چیز بہت زیادہ الارمنگ ہے۔ اور جناب سب سے زیادہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ CO2 کا لیول بڑھ رہا ہے، اس سے بڑا مسئلہ اس کی رفتار یعنی اس کے بڑھنے کی سپیڈ ہے۔ CO2 کا لیول جس حساب سے بڑھ رہا ہوا ہے، آپ اپنی اسکرین پر اس کی ایک گراف بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو زمین ہے اس میں جو CO2 کا لیول ہے وہ پہلے کتنا تھا اور اب کتنا بڑھ رہا ہے، اور دن بدن انکریز ہوتا جا رہا ہوا ہے۔ اور یہ سر کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے۔ اس مسئلے کے ڈرا بیکس کیا ہوں گے؟ انتہائی اماؤنٹ کے اندر سیلاب، بارشیں، موسموں کی تبدیلیاں اور ڈراؤٹ یعنی خشک سالیاں۔ 2016 کے اندر پیرس میں ایک پیرس ایگریمنٹ کے نام سے ایک ٹریٹی سائن ہوا، جس کے اندر دنیا کے سب ملکوں میں شرکت کی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ملکوں کے اندر CO2 کی کنزپشن یعنی اس کا جو نکلنا ہے اس کو کم سے کم کریں گے۔ پلس انہوں نے یہ معاہدہ سائن کیا کہ ہم کم سے کم ان چیزوں کو استعمال کریں گے جو CO2 کو ایمٹ کر رہی ہیں، ریلیز کر رہی ہیں ہوا کے اندر۔
لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا جناب. اس کے باوجود زمین کے اندر جو CO2 کا لیول ہے وہ دن بدن انکریز ہوتا جا رہا ہوا. گلوبل وارمنگ کے اثرات میں ہمارے پاس جو سب سے مین کاز ہے وہ ہے سی لیول کا بڑھنا, سمندر کی سطح کا بڑھنا, اور اس کی وجہ گلیشیئرز کا پگھلنا. گلیشیئرز کیا ہوتے ہیں؟ پہاڑوں کے اوپر جو برف کے شیٹس ہوتی ہیں, لارج شیٹس آف آئس ہوتی ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں گلیشیئرز. اب گلیشیئرز کے پگھلنا ہے, جب آپ کی زمین کا ٹیمپریچر بڑھے گا تو جو برف پہلے سے جمی ہوئی ہے, سالوں کی, ہزاروں سالوں کی جمی ہوئی ہے, وہ پگھلنے لگ جائے گی. اس سے وہ برف کا پانی جو ہوگا وہ سمندروں میں آئے گا, سمندر کی سطح بڑھے گی. اس کے بڑھنے سے کیا ہوگا؟ آپ کی جو زمین ہے وہ رہنے کے قابل نہیں بچے گی. حالیہ سیلاب میں جو پاکستان میں آیا اس کے اندر 30 لاکھ سے زیادہ بچے متاثر ہوئے, اور نارملی 90 لاکھ سے زیادہ گھر برباد ہوئے جہاں پر لوگ رہ رہے ہوئے تھے. جیولوجسٹ کے مطابق سی لیول کے بڑھنے کی وجہ سے, سمندر کی سطح بڑھنے کی وجہ سے نیکسٹ 35 to 45 ایئرس کے درمیان جو کراچی ہے وہ مکمل طور پر ڈوب چکا ہوگا سمندر کے اندر, جو دریا سندھ کے کنارے آباد ہے. اس کے علاوہ مالدیوز جو ایک جزیروں کا ملک ہے, اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 2050 تک, 2050 تک اس کے 80% ایریا سمندر میں ڈوب چکا ہوگا, اور سن 2100 تک یہ مکمل طور پہ زمین سے ختم ہو چکا ہوگا. اس کے علاوہ 11 بڑے ایسے شہر ہیں جو مکمل طور پہ اس خطرے کے اندر ہیں کہ وہ سن 2100 تک مکمل طور پر دنیا سے مٹ چکے ہوں گے جناب, ڈیو ٹو دیٹ پروسیس. تو جناب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم لوگ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں, اپنی جو پرسنل گاڑی ہیں اس کو کم سے کم استعمال کریں, ہر وہ کام کرنے سے رکیں, ٹرائی کریں کہ جو CO2 کے ایمیشن کو بڑھا رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ پلس ڈیفورسٹریشن جو ہم کر رہے ہیں, یعنی جنگلات کاٹ رہے ہیں, جنگلات سب سے بڑا رول پلے کرتے ہیں CO2 کو استعمال کرنے کے اندر, کیونکہ CO2 استعمال کریں گے, کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال کریں گے تو ہمارے لیے خوراک تیار کر رہے ہوں گے, اپنے لیے بھی خوراک تیار کر رہے ہوں گے, اور پلس CO2 کو استعمال بھی کریں گے, ہوا سے وہ کم ہوتی جائے گی. کسی بھی جگہ پر جتنے زیادہ درخت ہوتے ہیں وہاں پر اتنا ہی کلائمیٹ اچھا ہوتا ہے, موسم اچھا رہتا ہے. اور اس لیے اس کا بہترین رزلٹ یہ ہے کہ ہم موسٹلی درخت لگائیں, پلانٹیشن کریں, ان کا خیال رکھیں, پلس ہر وہ چیز کرنے سے بچیں جو CO2 کو ایمٹ کر رہی ہے, اسکیپ کر رہی ہے ہوا کے اندر. امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی. اس کے اندر کچھ معلومات تھی, کچھ وہ چیزیں تھیں جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں جاننا. تو امید ہے آپ اس کے اوپر عمل بھی کریں گے, میں خود بھی عمل کروں گا, آپ بھی اس کے اوپر عمل کریں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.